بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں اشرف سلیم۔ ناظرین، آج ایک ایسا ڈیسیجن پاکستان کی عدالت کی طرف سے آیا ہے، خصوصی عدالت کی طرف سے، کہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈیسیجن کی وجہ سے، کیونکہ یہ ڈیسیجن ایک ایسے شخص کی طرف سے ہے جو پاکستان کا آرمی چیف رہ چکا ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف کو سزائے موت سنا دی گئی ہے آج۔ ایک ایسا بندہ جو پاکستان کا صدر رہ چکا ہے اور اس کو غداری کے مقدمے میں سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ اس پورے جو فیصلہ آیا ہے، اس پورے فیصلے پہ اور جو اس کا پس منظر ہے، جو اس کے بیک پہ جو سٹوری ہے، اس پہ تفصیلاً جو ہے نا میں کچھ انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ناظرین، اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، تھوڑا سا پہلے پس منظر میں ہم جاتے ہیں کہ 1999 کو پرویز مشرف صاحب، جو اس وقت آرمی چیف ہوا کرتے تھے، اس نے پاکستان میں مارشل لا لگایا۔ اس ٹائم پہ نواز شریف کی حکومت تھی، لیکن نواز شریف چونکہ حسب معمول، حسب توقع ہر وقت کرپشن کا جو کنگ بنا رہتا ہے جب حکومت میں ہوتا ہے، تو ایسے حالات اس نے پیدا کر دیے تھے کہ مجبوراً آرمی چیف کو پاکستان میں مارشل لا لگانا پڑا۔ 1999 کو مارشل لا لگانے کے بعد نواز شریف مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے پاکستان سے بھاگ جاتا ہے، اور جو اس وقت سپریم کورٹ ہوتی ہے تو وہ پرویز مشرف کے اس اقدام کو، جو پاکستان میں وہ ایمرجنسی نافذ کرتا ہے، جو مارشل لا لگاتا ہے، اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ 8 سال کے بعد 2007 کو، مارچ 2007 کو، پرویز مشرف صاحب، جو اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری صاحب ہوا کرتے تھے، اس کو عہدے سے ہٹا دیتے ہیں۔ لیکن اس کو عہدے سے ہٹانے کے بعد ملک میں ایک تحریک اسپیشلی وکلاء کی طرف سے چل پڑتی ہے، جس کی وجہ سے عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری صاحب تھے، اس کو دوبارہ بحال کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت ایک کیس مشرف کا چل رہا ہوتا ہے عدالت میں، اور مشرف کو پتہ ہوتا ہے کہ یہی افتخار چودھری ابھی میرے لیے مسائل پیدا کرے گا۔ اس وجہ سے کچھ اور ایشوز بھی ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے 3 نومبر 2007 کو پرویز مشرف صاحب دوبارہ پاکستان میں ایمرجنسی نافذ کر دیتے ہیں۔ ایمرجنسی نافذ کرنے کے بعد پھر کچھ ٹائم کے بعد پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں، اور الیکشن میں جو ہے نا زرداری صاحب کی حکومت بن جاتی ہے، پیپل پارٹی کی حکومت بن جاتی ہے، زرداری پاکستان کے صدر بن جاتے ہیں۔ اس وقت زرداری کی حکومت 5 سال چلتی ہے، لیکن جو غداری کا نہ کوئی مقدمہ بنتا ہے مشرف کے خلاف اور نہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی نواز شریف کی حکومت آتی ہے 2013 میں، تو آتے ہی وہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت پرویز مشرف کے خلاف ایک مقدمہ درج کر دیتے ہیں۔ مقدمہ چلتا رہتا ہے، اس میں کافی نشیب اور فراز آتے ہیں۔ مشرف صاحب سٹارٹ میں جو ہے نا عدالت میں پیش بھی ہوئے، پھر جو ہے نا ملک سے باہر بھی گئے، دوبارہ بھی آئے، لیکن اس ٹائم پہ پرویز مشرف صاحب ملک سے باہر تھے۔ جب اب جا کے یہ فیصلہ جب سنایا جا رہا تھا تو پرویز مشرف صاحب جو ہے نا ملک سے باہر تھے، اور پرویز مشرف صاحب کے ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اس نے عدالت میں آ کر اپنی طرف سے کوئی صفائی پیش نہیں کی، اس کیس کا جو فیصلہ آیا ہے تو اس میں کافی زیادہ ایسی خامیاں سامنے نظر آئی ہے کہ جسے آئین شکنی آپ کہہ سکتے ہیں، کہ عدالت کی طرف سے آئین کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا اس فیصلے میں۔ کیا صرف پرویز مشرف صاحب نے ہی پاکستان میں غداری کی؟ پاکستان میں ایسے کیسز سامنے آئے ہیں، ایسی غداریاں ہوئی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو تقریباً 50% جو پاکستان کے وہ لوگ جو یا پولیٹکس میں ہیں یا اس طرح مقتدر اداروں میں ہے، عدالتوں میں ہے، کسی اور جگہ پہ ہے، وہ خود جو ہے نا آئین کو کتنی دفعہ جو ہے نا توڑ چکے ہیں، لیکن ان پہ کوئی غداری کا مقدمہ نہیں بنا۔ پرویز مشرف صاحب نے بھی جب 3 نومبر 2007 کو ایمرجنسی نافذ کی تھی تو اس نے اکیلے نہیں کی تھی، اس کے ساتھ باقاعدہ اس میں کافی زیادہ لوگ انوالو تھے۔ 1999 میں جب پرویز مشرف صاحب مارشل لا لگاتے ہیں پاکستان میں، تو اسی وقت کی جو عدالت تھی، جو سپریم کورٹ تھی، اس کے اس اقدام کو جو ہے نا صحیح قرار دیتی ہے۔ حالانکہ 3 نومبر 2007 کو جو ہے نا صرف ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے، ماشاء اللہ تو جو ہے نا پہلے لگ چکا تھا، اس کو جو ہے نا جائز قرار دیا گیا، اور ادھر 3 نومبر کے اقدام کو جو ہے نا غداری قرار دیا گیا۔
نواز شریف کو ابھی ریسنٹلی ایک سزائے یافتہ مجرم کو، ایک ایسا مجرم جس نے پاکستان کی نسلوں کو تباہ کیا، جو ارب و کرب روپے جو ہے نا پاکستان سے لوٹ کر لے کر جا چکا ہے اور باقاعدہ پروف ہو چکا ہے اور عدالت کی طرف سے اس کو سزا دی جا چکی ہے، لیکن انہی عدالتوں نے، جو موجودہ عدالتیں ہیں، انہی عدالتوں نے اس کو ملک سے باہر جانے دیا۔ اس ٹائم پہ کوئی جو ہے نہ قانون توڑا گیا، نہ قانون شکنی کی گئی، نہ آئین شکنی کی گئی۔ چند دن پہلے، 2-4 ہفتے پہلے جو ہے نا، جو کوسا صاحب ہے، آرمی جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اس نے ایک تقریر کے دوران یہ اسٹریٹ کہا کہ ہم جو ہے نا ایک سابقہ جرنل کے خلاف فیصلہ دینے والے ہیں۔ اسی وقت جو ہے نا موسٹلی لوگ سمجھ گئے تھے کہ کوسا صاحب کچھ کر کے ہی جائیں گے، اور انتہائی عجلت میں جو ہے نا جو ابھی موجودہ فیصلہ ہے، اس میں جو ہے نا قانون تقاضے پورے نہیں کیے گئے، انتہائی عجلت میں فیصلہ کیا گیا۔ کیا کوسا صاحب جو ہے نا اپنے اسی ٹینور میں جو ہے نا اس چیز کا فیصلہ کرنا چاہتے تھے؟ اگر تھوڑا سا جو ہے نا آپ اس کیس کو بھی اٹھا لیں کہ جو کوسا صاحب کے عدالت میں ایک بندہ اپلیکیشن لے کر آتا ہے باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن کے بارے میں، باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن کے بابت اپلیکیشن دینے والا اپنا اپلیکیشن واپس مانگتا ہے، لیکن کوسا صاحب جو ہے نا اس کو اپلیکیشن واپس نہیں دیتا، اور ایک قسم کا اس کو سو موٹو کا نام تو نہیں دیا لیکن سو موٹو ایکشن ہی لیا۔ کیا اس ٹائم پہ کوئی قانون شکنی نہیں کی گئی؟ کیا جو لوگ نسل در نسل عدالتوں میں اپنے کیسوں کو لڑتے جا رہے ہیں، حالانکہ قانون میں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کتنے ٹائم کے اندر کس قسم کے کیس کا فیصلہ ہونا ہے، لیکن نسل در نسل جو ہے نا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، کبھی جو ہے نا جج آ رہا ہے، کبھی جج ٹرانسفر ہو رہا ہے، کبھی جج کے پاس ٹائم نہیں ہے، کبھی وکیل کا مسئلہ ہے۔ تو ایسے ٹائم پہ جب آئین میں، قانون میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے لیکن اس کے تقاضوں کو جب ایک جج پورا نہیں کرتا، تو یہ جو ہے نا آئین شکنی نہیں ہے۔ یہی کوسا صاحب، اس نے کوئی ایک سٹرونگ ورڈ استعمال کیا ہے، جو ابھی ریسنٹلی وکیلوں کا جو کیس ہوا ہے لاہور میں، جو ہاسپٹل پہ وکیلوں نے دہشت گردی پلائی تھی، جو دہشت گردی کے اقدام میں جو ہے نا وہ لوگ انوالو رہے تھے، کوئی کچھ بھی نہیں۔ لیکن ادھر جس بندے نے حقیقت میں پاکستان میں 40 سال پاکستان کی خدمت کی، تو قانون کے تقاضوں کو حقیقت میں پورا نہیں کیا گیا اور اس کے باوجود اس کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ ایک ایسے بندے کو ایک سائیڈ پہ اگر دیکھا جائے تو نواز شریف جو پہلے سے ہی سزا یافتہ ہے، لیکن میڈیکل گراؤنڈ پہ اس کو پاکستان سے بھاگنے کی گنجائش پیدا کی جاتی ہے کہ آپ بھاگ جاؤ۔ دوسری سائیڈ پہ جو بندہ حقیقت میں 40 سال جو ہے پاکستان کی خدمت کرتا ہے، اس کی خدمت کا اس کو یہ صلہ ملتا ہے کہ وہ بندہ اس ٹائم پہ بستر مرگ پہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ چل پھر نہیں سکتا۔ ایک بہت ہی سینئر صحافی، سینئر اینکر مشرف صاحب تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ آج جو ہے نا ان کی بات ہوئی ہے، اور آج بھی اس نے کنفرم کیا ہے کہ آج بھی پرویز مشرف صاحب اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ واک کر سکے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا اس کو کوئی رعایت نہیں دی گئی، کوئی جو ہے نا قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے اس کو سننے کے لیے۔ حالانکہ مشرف صاحب نے درخواست دی کہ ادھر سے جو ہے نا ٹیم آ کے ادھر اس کا موقف لے، لیکن نہیں، ایسا کوئی نہیں کیا گیا، کوئی ایسا اقدام اٹھانے کی جو ہے نا ان لوگوں کو ضرورت نہیں پڑی، لیکن انتہائی عجلت میں فیصلہ سنا دیا گیا کہ اس کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ جو پاکستان آرمی کی طرف سے جو بیان سامنے آیا ہے، جو آصف غفور صاحب کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، تو اس ٹائم پہ جو آرمی ہے، پوری آرمی، اگر حقیقت دیکھا جائے تو پاکستان کا بیک بون آرمی ہی ہے۔ اسی آرمی نے پاکستان کو دہشت گردوں سے نجات دلائی ہے، اور اسی آرمی میں آج انتہائی غم اور غصے کا رجحان پیدا ہو گئے ہیں۔ وہ لوگ غم اور غصے میں ہے کہ یار ہمارے جو ہم نے قربانیاں دی ہے اس کا یہ صلہ جو ہے مل رہا ہے۔ بے شک مشرف کو جو ہے نا سزا دینی چاہیے جو جرم اس نے کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اور لوگ آلریڈی اس جرم میں انوالو تھے، تو قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد سب کو جو ہے نا لٹکانا چاہیے، سب کو سر عام پھر لٹکانا چاہیے۔ کتنے ججوں نے مشرف کے ٹائم پہ جو ہے نا PCO کے تحت حلف لیا تھا، آج تک ان کے خلاف کوئی کیس کھولا ہے؟ کسی نے کوئی اپلیکیشن دی ہے؟ نہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ایک ایسا کھیل جو ہے نا نظر آ رہا ہے کہ شاید پاکستان میں ایک ایسا محکمہ جو کہ حقیقی معنوں میں پاکستان کی خدمت کر بھی رہا تھا اور پاکستان کی خدمت کرنا وہ جانتے بھی تھے، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جس طرح آرمی چیف کے کیس میں اپلیکیشن لینے والا اپنا اپلیکیشن واپس مانگتا ہے لیکن اس کو نہیں دیا جاتا، اور 3 دن تک پوری دنیا میں جو آرمی کی تذلیل کا ایک سبب بنتا ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود
ہم لوگ کہتے ہیں کہ آئین شکنی، آئین توڑنا، قانون توڑنا. پاکستان میں تو ہر آئے دن لوگ آئین بھی توڑتے ہیں، قانون شکنی بھی کرتے ہیں. جتنے بھی بلینئر بیٹھے ہوئے ہیں، زرداری ہے، یہ جو فرائل تالپور صاحبہ ہے، خورشید شاہ صاحب ہے، نواز شریف صاحب ہے، ان لوگوں نے یہ پیسے کدھر سے کمائے ہیں؟ یہ کون سا حلف لے کر آتے ہیں اور اس حلف کی، اس آئین کی کتنی پاسداری یہ لوگ کرتے ہیں؟ ہر آنے والے منٹ میں یہ لوگ قانون شکنی کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو صرف اپنا بزنس چمکانے کے لیے ادھر آتے ہیں. لیکن افسوس، صد افسوس کہ پاکستان میں وہ کچھ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. بس آخر میں ایک جملہ میں کہوں گا کہ اب پاکستان میں جو نئی ایک گیم بنتی نظر آ رہی ہے، یہی دعا ہے کہ اللہ پاکستان کا محافظ رہے. ناظرین، شکریہ.